وہاں پر ضد پکڑ لیں گے کبھی واپس نہ آنے کی، قدموں سے لپٹ جاؤں گا تو سینے سے لگا لیں گے، میرے آقا کو عادت ہی نہیں ٹھوکر لگانے کی۔ بڑے اچھے انداز میں مبارک حسین مبارک نے پڑھا۔ میں تو بیٹھا بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہیں 1947 میں اگر پیدا ہو گئے ہوتے تو انگریز جس طریقے سے ہمارے ملک سے قیمتی قیمتی چیزیں چرا کے لے گئے، میں سوچ رہا تھا انہیں بھی چرا کے نہ لے جاتے، لیکن خدا کا شکر ہے اس وقت یہ قوم کی امانت بنے ہوئے ہیں۔ بہت اچھا آپ نے سنا ہے ماشاءاللہ۔ علامہ مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ جلوہ گر ہیں، بہت جلد اچھی تقریر آپ کو سننا ہے۔ بہت اچھا انداز میں انہوں نے پڑھا ماشاءاللہ۔ اب ایک شعر سن لیں، اور کہہ رہے تھے پلا رہا ہوں قلم کو دوات کا پانی، مجھے غزل پہ چڑھانا ہے ناک کا پانی۔ کیا بات ہے، ہمارا شعر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ اللہ سلامت رکھے، شعر وہی ہے، ترنم تھا وہ تہد ہے۔ پلا رہا ہوں قلم کو دوات کا پانی، مجھے غزل پہ چڑھانا ہے ناک کا پانی، تیرے نصیب میں کوثر نہیں ہے اے نجدی، تو پی چکا ہے سعودی زکات کا پانی۔ مجھے ذرا مسکرا کے طلب کے سارے لوگ بولیے یا رسول اللہ، اور محبت کے ساتھ بولیں سبحان اللہ۔ شہرت کے لیے تھی شہر میں رسوائی کسی کی، کم ظرف تو کرتے ہیں حلالی نہیں کرتے۔ ذرا طلب کے بولے صداقت جس پہ ناز کرے اسے دنیا صدیق اکبر کہتی ہے، سخاوت جس پہ رشک کرے اسے دنیا عثمانی غنی کہتی ہے، عدل و انصاف جس کی ذات سے بلندی پائے اسے دنیا عمر فاروق اعظم کہتی ہے، شجاعت کا جو تاجدار ہو اس ذات سے دنیا مولا علی کہتی ہے۔ ہمیں وہ در جس در پر چور جائے ولی بن کے لوٹے اس در کو دنیا در غوث اعظم کہتی ہے۔ 1000 نہیں، 2000 نہیں، 4000 نہیں، 9000 نہیں، 9 لاکھ نہیں، 90 لاکھ لوگوں کو جو کلمہ پڑھا دے اس ذات کو دنیا غریب نواز کہتی ہے۔ اہل دل میں پر نور پر ہے، ہمیں جو نزدیت کے بھبر سے اہل سنت کے ایمان کو بچا لائے اس ذات کو دنیا امام محمد رضا بریلوی کہتی ہے۔ سارے لوگ ذرا طلب کے امام حسین کے نام پر کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ شہرت کے لیے تھی شہر میں رسوائی کسی کی، کم ظرف تو کرتے ہیں حلالی نہیں کرتے۔ ہم لوگوں کا رشتہ ہے حسین ابن علی سے، مزدوری تو کرتے ہیں دلالی نہیں کرتے۔ ہم لوگوں کا رشتہ ہے حسین ابن علی سے۔ ارے ذرا طلب کر بولے یار، ایک پیچھے والوں کو دیکھ کے بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک شخص نے پوچھا دوسرے شخص سے یہ دیکھیے اخبار میں عجیب و غریب خبر چھپی ہے۔ بولے کیا چھپا ہے؟ بولے اخبار میں چھپا ہے کہ ٹوٹی پٹریوں پہ ٹرینیں دوڑتی رہیں۔ اس نے کہا اس میں کیا تعجب کی بات ہے یار، یہاں تو ٹوٹے روڈوں پہ گاڑیاں دوڑتی ہیں، ٹوٹے حالات میں جنتا دوڑتی ہے، ٹوٹے گھروں میں مفلسی دوڑتی ہے، ٹوٹے گھروں میں حکومتیں دوڑتی ہیں، دوڑتی ہیں، دوڑتے رہنے دیجئے، آپ اپنا کام کیجئے۔ آپ کو معلوم نہیں اگر کوئی بچہ خراب ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں ٹیلی ویژن نے بچوں کو خراب کر دیا، ٹیلی ویژن خراب ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں بچے نے ٹیلی ویژن کو خراب کر دیا۔ یہی اس وقت ہمارے ہندوستان کے حالات بن چکے ہیں۔ انسان اتنا خوبصورت نہیں ہوتا جتنا اسے پردے پہ دکھایا جاتا ہے، اور اتنا بدصورت بھی نہیں ہوتا جتنا اسے آدھار کارڈ میں دکھایا جاتا ہے۔ بیداری کے ساتھ محبت کے ساتھ ہاتھوں کو لہرا کے کہتے یا رسول اللہ، اور محبت سے کہتے سبحان اللہ۔ علی کے نور نظر نور عین بیٹھے ہیں، حمید بھائی، علی کے نور نظر نور عین بیٹھے ہیں، نگاہ فاطمہ زہرا کے چین بیٹھے ہیں، انہیں خبر تھی کہ نانا گرا نہیں سکتے، جبھی تو پشت پہ جا کے حسین بیٹھے ہیں، جبھی تو۔ ارے ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ۔ ایک جلسے میں ایک مولانا نے کہا مسکرا کے بولو سبحان اللہ۔ 24 نمبر ایک مجمع میں کھڑا ہو گیا، بولے مولانا مسکرانا نہیں چاہیے۔ مولانا نے کہا تجھے ایسی محفلوں میں نہیں آنا چاہیے۔ بولے اور کیا نہیں ہونا چاہیے؟ بولا اتنی نعتیں، اتنے نعرے، اتنی نعتیں، ان کی منقبت، اتنے نعرے نہیں ہونا چاہیے۔ مولانا نے تیور بدلا اور کہا کیا نہیں ہونا چاہیے؟ بولا یہ نظر، یہ نیاز، یہ فاتحہ، یہ بریانی، یہ کھچڑا، یہ حلوہ، یہ ملیدہ شربت کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ رضوی تیور بدل کے کہا نادان، اور کیا نہیں ہونا چاہیے؟ بولا تیجا نہیں ہونا چاہیے، 20واں نہیں ہونا چاہیے، 40واں نہیں ہونا چاہیے، برسی نہیں ہونا چاہیے۔ کہا ظالم خاموش، ہر جائز کام ہونا چاہیے، تو جیسا ناجائز انسان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دل میں ہم اپنے جذبہ احمد رضا لے جائیں گے، بعد مرنے کے ایمان بچا لے جائیں گے۔ ان سے ہوشیار رہنا سارے زمانے والے، یہ وہ انڈے ہیں جو دوزخ میں ابالے جائیں گے، یہ وہ انڈے ہیں جو دوزخ میں ابالے جائیں گے۔ آئیے ان مصروں کے ساتھ آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک ہندوستان کا مہان پروکتا، سماج سیوا کے وشیشک، اصلاحی تقریر کے اسپیشلسٹ، خطیب اہل سنت مفکر اسلام حضرت علامہ عمران حنفی، ایسا خطیب جس پہ خطابت ناز کرتی ہے، ایسا مذہبی عقائد جس پہ قیادت ناز کرتی ہے، ایسی دورندیشی جس پہ بصارت اور بصیرت دونوں ناز کرتی ہے، جو وہابیت سوز گستاخی رسول کے قلعے کو زمین بوس کر دینے والی ذات، بد عقیدت کے مینار کو فنا کر دینے والا وجود، گستاخ
گستاخی رسول کے تمام تر خیالات کے گنبد کو مسمار کرنے والی ٹھوکر شہنشاہ خطبت مبلغ سنیت خطیب الہند مفکر اسلامی اسکالر حضرت علامہ مفتی محمد عمران حنفی مراد آبادی کی آمد ہے. پورا مجمع استقبال کرے. ہاتھ اٹھائیے, ایک عالم دین کا نعرہ لگائیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت شہنشاہ بغداد کانفرنس. نعرہ تکبیر. قلندر سنگ مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتا, یہ اصلی کی ہے بنیوں کی دکانوں میں نہیں ملتا. قلندر سنگ مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتا, یہ اصلی کی ہے بنیوں کی دکانوں میں نہیں ملتا. شعر و سخن ہمیں احمد رضا کے در سے ملتا ہے, یہ ایسا شعر ہے کہ کارخانوں میں نہیں ملتا.